شہر بصرہ میں داخل ہوتے ہی نعیم کو اس کا ایک ہم مکتب ملا جس کا نام طلحہ تھا۔ اس کی زبانی نعیم کو معلوم ہوا کہ شہر کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ابن عامر کی صدارت میں ایک زبردست جلسہ ہونے والا ہے۔ مسلمان سندھ پر حملہ کرنے والے ہیں اور افواج کی قیادت محمد بن قاسم کے سپرد کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف بصرہ کے لوگوں کو جہاد کی طرف مائل کرنے کا فرض ابن عامر کے سپرد کر کے خود کوفہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی غرض سے روانہ ہو چکا ہے۔ بصرہ کے لوگوں کو ابن عامر کی تقریر سے نہایت امید افزا حالات پیدا ہونے کی توقع ہے، لیکن شہر میں ابن صادق ایک نام نہاد درویش آیا ہوا ہے اور اس کی شرپسند جماعت کے چند آدمی خفیہ سندھ کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بصرہ میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جلسے میں شریک ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ کر دیں۔ نعیم طلحہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا اور گھوڑے کو وہاں چھوڑ کر دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں اس دن معمول سے زیادہ رونق تھی۔ نماز کے بعد ابن عامر تقریر کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ باہر سے 2000 آدمیوں کی ایک جماعت شور مچاتی ہوئی داخل ہوئی۔ ان کے آگے آگے ایک جسیم شخص سیاہ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ اور گلے میں موتیوں کا بیش قیمت ہار لٹک رہا تھا۔ طلحہ نے نو وارد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے وہ ابن صادق ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ جلسے میں ضرور کوئی ہنگامہ پیدا کرے گا۔ ابن صادق نعیم سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس کی دیکھا دیکھی پیچھے آنے والی جماعت بھی ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ ابن عامر نے ان لوگوں کے خاموشی سے بیٹھ جانے کا انتظار کیا اور بالآخر اپنی تقریر شروع کی۔ فدایان رسول کے غیور بیٹوں، دنیا گزشتہ 80 یا 90 برس میں ہمارے آباء و اجداد کی غیرت و شجاعت، صبر و استقلال، جبر و ستود کا امتحان کر چکی ہے۔ اس زمانے میں ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے جابر اور مغرور بادشاہوں کو نیچا دکھایا۔ ہمارے اقبال کی داستانیں اس وقت سے شروع ہوتی ہیں جب کہ کفر کی آندیاں شمع رسالت کے پروانوں کو فنا کر دینے کی نیت سے مدینہ کی چار دیواری کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور وہ 313 فدایان رسول نخل اسلام کو اپنے مقدس خون سے شاداب کرنے کی نیت سے کفار کے تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عظیم فتح کے بعد ہم توحید کا پرچم اٹھا کر کفر کے تعاقب میں نکلے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، لیکن ابھی تک اس وسیع زمین پر بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں ابھی تک خدا کا آخری پیغام نہیں پہنچا۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کا پیغام دنیا کے ہر ملک میں پہنچا دیں اور جو قانون وہ اپنے ساتھ لائے تھے دنیا کے تمام انسانوں پر نافذ کر دیں، کیونکہ یہی وہ قانون ہے جس کی بدولت دنیا کی کمزور اور طاقتور اقوام مساوات کے ایک وسیع دائرے میں لائی جا سکتی ہیں، جس کی بدولت مظلوم اور بے کس انسان اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے سکتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک دنیا میں جو طاقتیں عظیم الشان اور عالمگیر قانون کے مقابلے میں اٹھیں، کچل دی گئیں۔ مسلمانوں، میں حیران ہوں کہ سندھ کے راجا کو ہماری غیرت کے امتحان کی جرأت کیوں کر ہوئی۔ اس نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مسلمان خانہ جنگوں کے باعث اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں کی توہین خاموشی سے برداشت کر لیں گے۔ مجاہدوں، یہ تمہاری غیرت کے امتحان کا وقت ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے دل میں انتقام کا جذبہ لے کر اٹھو۔ ہم سندھ کے راجا کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسلامی مساوات کے علم بردار ہو کر ہندوستان کی مظلوم قوموں پر اس کی استبدادی حکومت گوارا نہیں کر سکتے۔ راجا داہر نے چند مسلمانوں کو قید کر کے ہمیں سندھ کے لاکھوں انسانوں کو اس کے آہنی استبداد سے نجات دلانے کی دعوت دی ہے۔ مجاہدوں، اٹھو
اور فتح و نصرت کے نعرے بجاتے ہوئے ہندوستان کی آخری حدود تک پہنچ جاؤ۔ ابن عامر کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں پکارا، مسلمانوں، میں ابن عامر کو اپنا بزرگ خیال کرتا ہوں، مجھے ان کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں، لیکن میں اس بات پر افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایسے نیک سیرت انسان بھی حجاج بن یوسف جیسے ہوس پرست انسان کا اعلی کار بن کر تمہارے سامنے امن عالم کو تہ و بالا کرنے کی خطرناک تجاویز پیش کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مظالم کی وجہ سے اہل بصرہ کی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ وہ مدت سے کسی ایسے شخص کے متلاشی تھے جس میں اعلان اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت ہو۔ وہ حیران ہو کر ابن صادق کی طرف دیکھنے لگے۔ ابن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ابن صادق کی بلند آواز کے سامنے اس کی نحیف آواز دب کر رہ گئی۔ لوگوں، ان فتوحات پر حکومت تمہیں ملک گیری اور مال غنیمت کی ہوس کے سوا کسی اور نیت سے آمادہ نہیں کرتی، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ملک گیری اور مال غنیمت کی اس ہوس کے باعث کتنی جانیں قربان کی گئیں، کتنے بچے یتیم اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی۔ میں نے زخمیوں کو تڑپتے اور سر پٹکتے دیکھا۔ یہ عبرتناک مناظر دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں نہیں کہ حجاج بن یوسف کے نام کی شہرت کے لیے اسے بے دریغ بہایا جائے۔ مسلمانوں، میں جہاد کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ابتدا میں ہمیں جہاد کی اس لیے ضرورت تھی کہ ہم کمزور تھے اور کفار ہمیں مٹا دینے پر کمر بستہ تھے۔ اب ہم طاقتور ہیں، ہمیں کسی دشمن کا خطرہ نہیں۔ اب ہمیں دنیا کے امن کا گھر بنانے کی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جو جنگیں حجاج کی ہوس سے ملک گیری کے تحت لڑی جا رہی ہیں، انہیں لفظ جہاد کے ساتھ دور کا لگاؤ بھی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کو ابن صادق کے الفاظ سے متاثر ہوتے دیکھ کر ابن عامر نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں ابھی تک ایسے فتنہ پرور لوگ موجود ہیں جو ابن صادق نے ابن عامر کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بلند آواز سے کہا، لوگوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ابن عامر جیسا معزز شخص بھی حجاج بن یوسف کے جاسوسوں میں شامل ہے۔ حجاج کے جاسوس کو باہر نکال دو، ابن صادق کے ایک ساتھی نے کہا۔ ابن صادق کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے حجاج کا جاسوس کہہ کر چلانا شروع کر دیا اور ابن عامر پر توہین آمیز آوازیں کسنے لگے۔ ابن عامر کا ایک شاگرد ضبط نہ کر سکا اور اس نے ایک شخص کے منہ سے شفیق استاد کے متعلق توہین آمیز الفاظ سن کر اسے تھپڑ دے مارا۔ اس پر مسجد میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ محمد بن قاسم سخت اضطراب کی حالت میں تھا۔ اس کا ہاتھ بار بار تلوار کے قبضے تک جاتا، لیکن استاد کے اشارے اور مسجد کے احترام سے خاموش رہا۔ اس نازک صورتحال میں نعیم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر بلند اور شیریں آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کے الفاظ نے لوگوں کی دلوں پر سحر طاری کر دیا اور ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ ابن صادق، جو اس جلسہ کو ناکام بنانے کا ارادہ کر کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت پر عوام کے جذبات کا لحاظ اور اپنی جان کے خطرے سے خاموش رہا۔ نعیم نے لوگوں کے خاموش ہو جانے پر تقریر شروع کی، بصرہ کے بدقسمت انسانوں، خدا کے قہر سے ڈرو اور سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ افسوس، جن مساجد کی تعمیر کے لیے تمہارے آباء و اجداد خون اور ہڈیاں پیش کرتے تھے، آج تم ان کے اندر داخل ہو کر بھی فتنہ پیدا کرنے سے باز نہیں آئے۔ نعیم کے ان الفاظ نے مسجد میں سکون پیدا کر دیا۔ اس نے آواز کو ذرا مغموم بناتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے آباء و اجداد قدم رکھتے ہی خوف خدا سے کام اٹھا کرتے تھے، جہاں
داخل ہونے سے پہلے وہ دنیا کی تمام علائشوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں حیران ہوں کہ تمہاری ذہنیت میں اتنا زبردست انقلاب کیوں کر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تم خدا اور رسول کے عشق میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدوں کی اولاد ہو۔ تمہارے دل میں اس بات کا احساس کہ کسی دن اپنے آباء و اجداد کو منہ دکھانا ہے تمہیں ایسی ذلیل حرکات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں یہ جرأت پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ابن صادق چکنا ہو گیا۔ لوگ اس کی طرف مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سامعین کے دلوں سے نعیم کے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ چلایا، لوگوں، یہ بھی حجاج کا جاسوس ہے، اسے باہر نکال دو۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نعیم نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز بلند کی، میں حجاج کا جاسوس صحیح، لیکن اسلام کا غدار نہیں۔ بصرہ کے بد نصیب لوگوں، تم نے اس شخص کی زبان سے سنا کہ ہمیں جہاد کی اس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور تھے، لیکن تمہارا خون جوش میں نہ آیا۔ تم میں سے کسی نے یہ نہ سوچا قرون اولیٰ کا ہر مسلمان طاقت، صبر و استقلال کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے تمام مسلمانوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے پاس کیا کچھ تھا۔ ان کے ساتھ صدیق اکبر کا خلوص، عمر فاروق کا جلال، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی شجاعت اور زمین و آسمان کے مالک کے محبوب ترین پیغمبر کی دعائیں شامل تھیں۔ تمہیں یاد ہے جب وہ 313 کفر و اسلام کی پہلی جنگ میں تیغ و کفن باندھ کر نکلے تھے تو آقائے دو جہان نے یہ فرمایا تھا کہ آج پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آج ایک ذلیل انسان تمہارے منہ پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہم سے کمزور تھے۔ نعیم کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ بعض نے مڑ کر ابن صادق کی طرف دیکھا۔ وہ دبی زبان سے ملامت شروع کر دی۔ نعیم نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، دوستو اور بزرگوں، خدا کی راہ میں جان و مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دینے والے مجاہدوں پر ملک گیری، مال غنیمت کی ہوس کا الزام لگانا نا انصافی ہے۔ اگر انہیں دنیا کی ہوس ہوتی تو تم سرفروشی کا وہ جذبہ نہ دیکھتے جو مٹھی بھر بے سر و سامان مجاہدوں کو کفار کی لاتعداد افواج کے سامنے سینہ سپر ہونے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اگر وہ حکومت کے بھوکے ہوتے تو مفتوح قوموں کی مساوی حقوق نہ دیتے۔ اور آج بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہاد پر شہادت کی بجائے مال غنیمت کا ارادہ لے کر جاتا ہے۔ مجاہد حکومت سے بے نیاز ہے، لیکن خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے دنیا میں ہر لحاظ سے بلند رہنا تعجب خیز نہیں۔ سلطنت مجاہد کے فکر کا جز لازم ہے۔ مسلمانوں، ہمارے ماضی کی تاریخ کے صفحات اگر صدیق اکبر کے ایمان اور خلوص کے تبصروں سے لبریز ہیں تو عبداللہ بن ابی کی منافقت کی داستانوں سے بھی خالی نہیں۔ صدیق کے نقش قدم پر چلنے والوں کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اسلام کی سربلندی تھا، اور عبداللہ بن ابی کے جانشین ہمیشہ اسلام کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میں عبداللہ بن ابی کے اس جانشین سے پوچھتا ہوں۔ ابن صادق کی حالت اس گدڑ کی سی تھی جسے چاروں طرف سے شکاریوں نے گھیر رکھا ہو۔ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جادوئی بیاں نوجوان چند اور الفاظ کے بعد تمام مجمع کو اس کے خلاف مشتعل کر دے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کی حوصلہ شکن نگاہیں دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگا۔ کسی نے کہا، منافق جاتا ہے، پکڑو، اور کئی نوجوان پکڑو پکڑو کہتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہجوم کے آگے بس نہ چلا۔ کسی نے اسے دھکا دیا، کسی نے تھپڑ رسید کیا۔ محمد بن قاسم نے بھاگ کر لوگوں کے ادھر ادھر ہٹایا اور بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی۔ ابن صادق اپنے مداحوں کے دست شفقت سے آزاد ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ چند من چلے نوجوانوں نے شکار جاتا دیکھ کر اس کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک دیا۔ ابن صادق کی جماعت کے آدمی یکے بعد دیگرے
مسجد سے باہر نکل گئے۔ لوگ پھر خاموش ہو کر نعیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے تقریر شروع کی۔ اس دنیا میں جہاں ہر ذرے کو اپنے قیام کے لیے دوسرے ذروں کی ٹھوکروں کا جواب ٹھوکروں سے دینا پڑتا ہے، ایک مسلمان کے لیے جہاد ایک اہم ترین فرض ہے۔ دنیا کو امن کا گھر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کفر کا آتش کدہ ٹھنڈا کر دیا جائے۔ بدر و حنین، قادسیہ، یرموک اور اجنادین کی زرم گاہوں میں ہمارے اسلام کی تکبیریں کفر کی آگ میں جلتے ہوئے بے بس انسانوں کی چیخوں کا جواب تھی، اور آج ستم رسیدہ انسانیت سندھ کے میدانوں میں ہماری تلواروں کا چھنکار سننے کے لیے بے قرار ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی قوم کی اس بیٹی کی فریاد سن چکے ہو جو سندھ کے راجا کی قید میں ہے۔ میں تمہیں سندھ کی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ مجاہد خدا کی تلوار ہے، جو گردن اس کے سامنے اکڑے گی کٹ کر رہ جائے گی۔ سندھ کے مغرور راجا نے تمہیں اپنی تلوار کی تیزی اور بازوں کی قوت آزمانے کی دعوت دی ہے۔ مجاہدوں، اٹھو اور ثابت کر دو، ابھی تمہاری رگوں میں شہ سواران عرب کا خون منجمد نہیں ہوا۔ ایک طرف خداوند کریم تمہارے جذبہ جہاد اور دوسری طرف دنیا تمہاری غیرت کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، بوڑھے اور جوان فلک شگاف نعروں سے کم سن مجاہد کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے۔ نعیم نے بوڑھے استاد کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابن عامر نے دوبارہ اٹھ کر مختصر سی تقریر کے بعد بھرتی کے لیے نام پیش کرنے والوں کو ضروری ہدایات دی اور یہ جلسہ برخاست ہوا۔ رات کے وقت محمد بن قاسم کے ہاں ابن عامر، سعید، نعیم اور شہر کے چند معززین دن کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ نعیم اس دن نہ صرف بصرہ کے نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا تھا، بلکہ عمر رسیدہ لوگوں کو بھی اس کی جرأت کی داد دے رہے تھے۔ ابن عامر نے اپنے ہونہار شاگرد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے دل میں خطرناک سے خطرناک حادثات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کا جوہر بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن آج جو کچھ نعیم نے کیا وہ اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ سعید کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بار بار نوجوان بانجے کی طرف دیکھتا اور ہر بار اس کے منہ سے نعیم کے لیے درازی عمر کی دعائیں نکلتی۔ تقریر کے بعد اس نے نعیم کی حوصلہ افزائی کے لیے سب سے پہلے اپنا نام پیش کیا تھا، اور مکتب میں اس کی اشد ضرورت کے باوجود ابن عامر اسے لشکر کا ساتھ دینے کی اجازت دے چکا تھا۔ بذات خود ابن عامر کے نحیف بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہ تھی، تاہم اس نے اپنے ہونہار شاگرد محمد بن قاسم اور نعیم کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی اور یک زبان ہو کر کہا، مدرسہ میں آپ کی خدمات کی زیادہ ضرورت ہے۔ اہل بصرہ سعید کو بھی روکنا چاہتے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے ہر اول قیادت کے لیے ایک تجربہ کار جرنیل کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ نعیم کو ہر لمحہ ایک منزل سے قریب اور ایک منزل سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے حاضرین مجلس کی گفتگو سن رہا تھا۔ ابن عامر حسب عادت قرون اولیٰ میں کفر و اسلام کی زبردست جنگوں کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ کسی نے باہر سے دستک دی۔ محمد بن قاسم کے غلام نے دروازہ کھولا۔ ایک عمر رسیدہ عرب جس کی بویں تک سفید ہو چکی تھی، ایک ہاتھ میں گٹھری اٹھائی دوسرے میں عصا تھامے داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات ظاہر کر رہے تھے، وہ کسی زمانے میں تلواروں اور نیزوں سے کھیل چکا ہے۔ ابن عامر نے اسے پہچان کر اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، میں مکتب میں آپ کو تلاش کرتا رہا، وہاں سے پتہ چلا آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، بیٹھیے۔ بوڑھا ابن عامر کے قریب بیٹھ گیا۔ ابن عامر نے کہا، بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی، کہیے کیسے آنا ہوا؟ بوڑھے نے کہا، مجھے آج کسی نے مسجد کے واقعات بتائے تھے۔ میں اس نوجوان کا متلاشی ہوں جس کی ہمت کے گیت آج بصرہ کے بچے اور بوڑھے سب گا رہے ہیں۔ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے۔ عبد الرحمن کا باپ
میرا بہترین دوست تھا۔ اگر آپ کو وہ لڑکا ملے تو میری طرف سے اسے چند چیزیں پیش کر دیں۔ بوڑھے نے یہ کہہ کر گٹھری کھولی اور کہا، پرسوں ترکستان سے خبر آئی تھی کہ عبیدہ شہید ہو چکا ہے۔ عبیدہ کون؟ آپ کا پوتا؟ ابن عامر نے سوال کیا۔ ہاں وہی، گھر پر اس کی یہ تلوار اور ذرہ فالتو پڑی تھی۔ اب میرے گھرانے میں ان چیزوں کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ کسی مجاہد کی نظر کر دی جائے۔ ابن عامر نے نعیم کی طرف دیکھا، اس کا مطلب سمجھ کر اٹھا اور بوڑھے کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کی قدر شناسی کا ممنون ہوں، مگر مجھ سے ہو سکا تو آپ کے اس تحفے کا بہترین استعمال کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آدھی رات کے قریب یہ مجلس ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ نعیم نے اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہا، لیکن محمد بن قاسم نے اسے روک لیا۔ محمد بن قاسم کے اصرار پر سعید نے نعیم کو وہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ ابن عامر اور سعید کو رخصت کرنے کے لیے نعیم اور محمد بن قاسم گھر سے باہر نکلے اور کچھ دور ان کے ساتھ گئے۔ سعید کو ابھی تک نعیم کے ساتھ گھر کے متعلق کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اس نے چلتے چلتے رک کر سوال کیا، نعیم، گھر پر خیریت ہے؟ ہاں ماموں جان، وہ تمام بخیریت ہیں۔ امی جان؟ نعیم آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ہاتھ نکالنے کے خیال سے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن کچھ سوچ کر خالی ہاتھ باہر نکال لیا۔ ہاں ہمشیرہ کیا کہتی تھی؟ وہ آپ کو سلام کہتی تھی۔ باقی رات نعیم نے بستر پر کروٹیں بدلتے گزاری۔ صبح سے کچھ دیر پہلے آنکھ لگ گئی، خواب میں اس نے دیکھا وہ بستی کے نخلستانوں کی دل فریب فضاؤں میں محبت کے نغمے بیدار کرنے والی محبوبہ سے کوسوں دور سندھ کے وسیع میدانوں میں جنگ کے بھیانک مناظر کے سامنے کھڑا ہے۔ اگلے دن نعیم فوج کے ساتھ ایک سالار کی حیثیت سے روانہ ہو گیا۔ وہ ہر قدم پر آرزوؤں کی پرانی بستی کو روندتا اور امنگوں کی نئی دنیا بیدار کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے یہ لشکر ایک اونچے ٹیلے پر سے گزر رہا تھا۔ اس مقام سے وہ نخلستان جس کی چھاؤں میں وہ زندگی کے بہترین سانس لے چکا تھا نظر آنے لگا۔ اس کی جوان اور معصوم امیدوں کی بستی راستے میں فقط 2 کوس کے فاصلے پر ایک طرف کو تھی۔ جی میں آیا کہ گھوڑے کو سر پر چھوڑ کر ایک بار اس صحرائی حور سے چند الوداعی باتیں کہہ سن آئے، لیکن مجاہد کا ضمیر ان لطیف خیالات پر غالب آیا۔ اس نے جیب سے وہ خط نکالا، پڑھا اور پھر جیب میں ڈال دیا۔ گھر میں عبداللہ اور نعیم کی آخری گفتگو سن لینے کے بعد عذرا کی خوشی کا اندازہ کرنا ذرا مشکل تھا۔ اس کی روح مسرت کے 7ویں آسمان پر رقص کر رہی تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد اس کا چہرہ معمول سے زیادہ بشاش تھا۔ مایوسی کی آگ میں جلنے کے بعد نخل امید کا یکایک سرسبز ہو جانا قدرت کا سب سے بڑا احسان تھا۔ عذرا آج عبداللہ کے احسان کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، اور اگر اس مسرت میں کوئی خیال رخنہ اندازی کر رہا تھا تو یہ تھا کہ خوشی عبداللہ کی شرمندہ احسان تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ عبداللہ کا یہ احسار فقط نعیم کے لیے نہ تھا، بلکہ ان دونوں کے لیے تھا۔ اس کی محبت کس قدر بے لوث تھی کہ اس کے دل کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ کاش اسے نعیم سے اس قدر محبت نہ ہوتی اور وہ عبداللہ کا دل نہ توڑتی۔ ایسے خیالات سے اچھلتا ہوا دل بیٹھ جاتا، لیکن دل کے ساز پر غم کی یہ ہلکی ہلکی تانیں مسرت کے راگ کے زیر بم میں دب کر رہ جاتی۔ عذرا کا خیال تھا کہ نعیم شام سے پہلے واپس آ جائے گا۔ اس نے انتظار کا دن بڑی مشکل سے کاٹا۔ شام ہوئی لیکن نعیم واپس نہ آیا۔ جب شام کا دھندلکا شب کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگا اور آسمان کی روائے سیاہ پر تاروں کی موتی جگمگانے لگے، عذرا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ آدھی رات گزر گئی تو عذرا شب غم کو صبح امید کا سہارا دے کر کروٹیں لیتی ہوئی سو گئی۔ دوسرا دن اس نے زیادہ بے چینی سے گزارا اور آنے والی رات کو گزشتہ رات سے زیادہ طویل نظر آئی۔ صبح گزری، شام آئی، لیکن نعیم واپس نہ آیا۔ شام کے وقت عذرا گھر سے نکلی اور کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر چڑھ کر نعیم کی راہ دیکھنے لگی۔ بصرہ کے راستے پر ہر بار تھوڑی بہت گرد اڑنے پر نعیم کی آمد کا شک ہوتا،
لیکن ہر بار یہ وہم غلط ثابت ہونے پر وہ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ جاتی۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر کئی سوار گزرے۔ ہر سوار دور سے اسے نعیم نظر آتا، لیکن قریب سے دیکھنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چرواہے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، درختوں پر چہچہانے والے پرندے اپنے ہم جنسوں کو شب کی آمد کا پیغام سنا رہے تھے۔ عذرا گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو عبداللہ آ رہا تھا۔ عذرا نے حیا اور ندامت سے آنکھیں جھکا لیں۔ عبداللہ چند قدم آگے بڑھا اور بولا، عذرا اب گھر چلو، فکر نہ کرو، وہ جلد آ جائے گا۔ بصرہ میں کئی بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے اسے زبردستی روک لیا ہوگا۔ عذرا کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل دی۔ اگلے دن بصرہ سے ایک آدمی آیا اور اس کی زبانی معلوم ہوا کہ نعیم سندھ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر موصول ہونے پر صابرہ، عبداللہ اور عذرا کے دل میں کئی خیالات پیدا ہوئے۔ صابرہ اور عبداللہ کو شک گزرا کہ اس کی خودداری نے بائی کا احسان مند ہونا گوارا نہیں کیا۔ عذرا کے شکوک ان سے مختلف تھے۔ عبداللہ یہ الفاظ کہ بصرہ میں کئی بڑے بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے زبردستی روک لیا ہوگا، اس کے دل پر گہرا اثر پیدا کر چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل سے یہ کہتی، نعیم کے حسن اور بہادری کی شہرت نے بڑے بڑے آدمیوں کو اس کا گرویدہ بنا لیا ہوگا۔ وہ اس سے تعلقات پیدا کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے ہوں گے۔ بصرہ میں شاید ہزاروں حسین اور عالی نسب لڑکیاں اس پر فدا ہوں گی۔ آخر مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو اس سے کسی اور کا ہو جانے سے منع کر سکتی ہے؟ اگر اسے ضرور جہاد پر جانا تھا تو مجھ سے مل کر کیوں نہ گیا؟ آخر گھر میں کون تھا جو اسے اس کار خیر سے روکتا؟ شاید بستی میں اس کے پریشان رہنے کی وجہ میں نہ تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ رشتہ محبت کا جوڑ چکا ہو، لیکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نعیم میرا نعیم ایسا نہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اگر دے بھی تو مجھے گلہ کرنے کا کیا حق ہے؟